میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج آپ تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں کو 10 رجب کا یعنی کہ آج منڈے والے دن کا، پیر کے دن کا وہ عمل بتاؤں گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے پورے دن میں یہ چھوٹا سا وظیفہ چلتے پھرتے پڑھنا اور اللہ پاک سے اپنی جتنی حاجتیں ہوں، جتنی مرادیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، اس کے لیے جو بھی دعا مانگنی ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں، فوراً اس عمل کو ختم ہونے کے بعد دعا ضرور مانگنا۔ دعا مانگنے کے بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کا عمل کمپلیٹ ہوگا۔ یہ عمل آج پورے دن میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، گاؤں، گلی، جہاں سے موجود بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پوری ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا اور چھوٹا سا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پر آج پورے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر تسلی سے، اطمینان سے پڑھ لینا۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے، جو مانگو گے اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو نواز دیں گے۔ بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حالات وظیفہ پڑھتے ہی بدل جائیں، زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں، حاجتیں مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے، اور شاید کوئی ایسا دنیا میں ایسا شخص ہو جس کو میں نے یہ عمل بتلایا ہو اور اس کی زندگی میں پیسہ نہ آیا ہو، اس کی زندگی میں دولت نہ آئی ہو۔ شاید کوئی ایسا بندہ ہو جس کو بھی میں نے آج تک یہ وظیفہ بتایا، اس نے ہمیشہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو نہیں پڑھنا۔ آج کے دن کا یہ عمل ہے، سال میں صرف ایک دن آتا ہے 10 رجب کا۔ اگر آج یہ عمل نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ نے آج یہ عمل نہ پڑھا، تو پھر آپ کو یہ موقع اگلے سال 2025 میں جب 10 رجب آئے گا، رجب کا مہینہ آئے گا اور 10 رجب آئے گا، جب آپ لوگ اس دن اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اس وظیفے کو پچھلے سالوں میں اگر دیکھا جائے تو 2015، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 2015 سے میں نے یہ عمل بتلانا شروع کیا ہے۔ بے شمار لوگ 10 رجب کا یہ عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ تو میں نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ آزمودہ عمل آج کو بتانا ہے آپ کو کہ جن کو پہلے پڑھ کے ہزاروں لوگ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو پڑھتا ہے، جو بھی میرے بتائے ہوئے طریقے پر آج تک جس نے پڑھا، کچھ لوگوں کو خود سے بھی یہ عمل پتہ ہے اور کچھ کو میں نے بتایا ہے، تو اس وظیفے کو، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے پیسے نہیں ملے، مجھے دولت نہیں ملی، مجھے رزق کا بندوبست نہیں ہوا، میری حاجتیں پوری نہیں ہوئی۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا یہ شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ اس نے وظیفہ، جس نے بھی پڑھا، ہمیشہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوئیں، ہماری مرادیں پوری ہوئیں، ہمیشہ اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سکون سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے آج پورے دن میں کسی بھی وقت بیٹھ جائیے گا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجیے گا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجیے گا۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص عمل منڈے کے دن کا، 10 رجب کا، یہ ویسے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پیر کے دن ہر پیر کا یہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ آج 10 رجب کا یہ عمل ہے، پیر کے دن کا۔ آج والی پیر جو ہے نا، اسی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ عمل ہر پیر کو نہیں پڑھنا، یا آپ کو یہ عمل روزانہ نہیں پڑھنا، صرف سال میں آج ہی کے دن، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، تو منڈے کا دن موجود ہو، جب تک آپ لوگ یہ وظیفہ آج رات تک، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں منڈے کا دن باقی ہو آج کا، انگلش تاریخ میں ہم دیکھیں گے تو 22 جنوری ہے 2024 ہے، تو اسی دن آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سکون سے، اطمینان سے آج کے دن آدھی منٹ کا وقت نکال کر کہیں بھی بیٹھ جائیے گا، کسی بھی جگہ پر، کسی ایسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھیے گا جہاں پر آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر اس عمل کو کر سکیں۔ پہلے سے آدھی منٹ کا وقت اس عمل کے لیے نکالیے گا۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے،
اس وظیفے کو آپ کو نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آج کے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دینا۔ اور تمام میرے ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کی اجازت کے لیے جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں، پوری دنیا سے جہاں سے بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھے گا اس کو، اس بھائی بہن کو اس عمل کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے جو ویڈیو میں شامل ہوگا، جو عمل کرنا چاہے گا، جو ویڈیو دیکھے گا، عمل کو سنے گا، سمجھے گا، ان کو ہی میں اجازت دوں گا، اس کے علاوہ میں کسی کو اجازت دے بھی نہیں سکتا۔ تو تمام بھائیوں بہنوں کو اجازت ہے جو بھی ویڈیو میں شامل ہیں، ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی آدھی منٹ کا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آج کے دن اس عمل کو، آپ کو پورا عمل ایک ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ایک اہم بات آپ لوگ سمجھ لیں، اس عمل کو آپ لوگ جب تک کریں، اس دوران کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت مت کرنا، پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر لگانا۔ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ پڑھتے وقت فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، وظیفہ پڑھتے وقت کام ہو رہے ہیں، تو اس طرح آپ کو نہیں کرنا۔ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو نہیں پڑھنا۔ اور آپ لوگ اسی عمل کو آج کے دن 3، 4، 5 مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہیں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ چاہیں تو ایک مرتبہ ہی کر لیں، اور ریپیٹ کرنا چاہیں تو ریپیٹ کرنے میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ایک مرتبہ ہی یہ عمل کریں گے تو سال میں ایک دن کا عمل ہے۔ ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم وظیفہ پڑھنے میں، عمل کرنے میں کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو، تو آپ لوگ 2، 3 مرتبہ ریپیٹ بھی آدھی آدھی منٹ کا عمل مختلف وقت نکال کر آج کے دن میں کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک مرتبہ صبح پڑھ لیا، دوپہر میں پڑھ لیا، شام میں پڑھ لیا، یا رات میں پڑھ لیا، اس طرح آپ 2، 4 مرتبہ آج کے دن میں یہ عمل ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک آپ کو لازمی پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تسبیح اپنے ہاتھوں میں جلدی سے پکڑ کے پہلا وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ تمام کے تمام وظائف بڑے کمال کے وظائف ہیں، اور سب کے سب وظائف، کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ، میں جو آپ کو بتاؤں، سن کر ایک دم سے بھاگیے گا مت کہ میں نے کوئی آپ کو بہت ہی کوئی مشکل وظیفہ بتا دیا۔ کوئی بھی میں آپ کو مشکل وظیفہ نہیں بتاؤں گا، تمام کے تمام وظائف ایسے بتاؤں گا کہ کوئی 5 سال کا بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ تو آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی۔ میں آپ کو ایک ایک وظیفہ سمجھا کر جاؤں گا، پھر میں جاؤں گا، اس سے پہلے میں ہلوں گا نہیں، ایک ایک وظیفہ آپ کو سمجھا کر جاؤں گا۔ تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آج 10 رجب کو منڈے والے دن کے عمل میں آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے آدھی منٹ نکال کر بیٹھ گئے، کہیں بھی، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے یونیورسٹی میں ہوں، چاہے اسپتال میں ہوں، کہیں بھی موجود ہو، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، جہاں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صبح، دوپہر، شام۔ لیکن منڈے کا 10 رجب کا دن ہونا چاہیے آج کا۔ منڈے ختم ہو گیا تو پھر آپ لوگ وظیفہ یہ عمل نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ پھر 2025 میں 10 رجب آئے گا، پھر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنا، میری یہ ویڈیو جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے، جیسے ویڈیو پوری دیکھ لو، فوراً اسی وقت وظیفہ پڑھ لینا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو۔ اگر مجبوری ہو تو پھر آپ لوگ پورا دن موجود ہے، جب دل چاہے پڑھ لینا، جہاں موجود ہو، جس جگہ پر ہو، پڑھنا چاہے وہاں پڑھ لینا، چاہے کوئی بھی وقت ہو، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر والا وظیفہ بالکل آسان ہے، بالکل ایزی وظیفہ ہے۔ جن بہن بھائیوں کو ایک ورڈ بھی، ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی اس وظیفے کو میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی دہرا لیں اور اپنے ذہن میں بھی بٹھا کے نوٹ کر لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا حکیموں کا، آپ کو آپ کی ویڈیو پر بھی دکھ رہا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، اور میں کیا کروں بتائیں۔
یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو انشاءاللہ بھائیوں میری بہنوں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں اس عمل کو پڑھنے کے بعد سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو منٹوں میں حاجتیں پوری ہوں گی۔ آج آپ کو ایسا خاص عمل بتلانے لگا ہوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، آج آپ کو وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ آپ لوگ پہلا وظیفہ یا حکیموں کا پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں، درود پاک ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور فوراً یہ وظیفہ یا حکیموں آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا حکیموں یا حکیموں یا حکیموں یا حکیموں، اس طرح پڑھتے رہیے گا۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ پہلے نمبر پر آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ یا حکیموں کا وظیفہ صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ جیسے ہی 11 ٹائم 11 مرتبہ پہلا وظیفہ یا حکیموں کا پڑھ لیا، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، براہ کرم کمی پیشی نہ ہو، نہ ہی ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ کمی پیشی کرو گے تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔ تو آپ کو زیادہ فائدے کے لیے آپ لوگ سوچیں کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا، میں 11 بار بتایا تو میں 21 بار پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا کریں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ 11 سے 12 بھی نہیں کرنا۔ ہاں آپ لوگ ان وظائف کو روزانہ الگ سے جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھیں، اس کے فائدے ہی فائدے، لیکن جو عمل میں نے آپ کو اپنی اجازت سے آج 10 رجب کا منڈے والے دن کا خاص عمل بتایا ہے، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو جس کوانٹٹی میں جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر تیسرا، اس طرح آپ کو یہ پورا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا ایک مرتبہ کوئی سا بھی، پھر پہلا وظیفہ آپ نے یا حکیموں کا 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا۔ اب فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بالکل آسان ہے، اور بالکل سمجھ لیں کوئی بہن بھائی جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس وظیفے کو بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کس طرح وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ کو، سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے جب سے اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دیکھا ہے، کلک کیا ہے کہ 10 رجب پیر کے دن 7 بار پڑھ لیں، تو یہ وظیفہ آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن آپ لوگ پہلے یہ سمجھیں کہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پڑھنا کس طرح ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے یہ عمل شروع کیا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے، درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ نے یا حکیموں کا 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب فوراً آپ لوگ یہ جو وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا اللہ یا قادر، سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ دو وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا حکیموں کا، اب سیکنڈ نمبر پر آپ کو دو وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، کس طرح میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے، تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، زبانی کاؤنٹ کرنا چاہیں یا سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لیں، کوانٹٹی کم یا زیادہ نہ ہو۔ یا اللہ یا قادر ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا قادر، دو ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، پڑھتے رہیں یا اللہ یا قادر۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، اس طرح آپ لوگ دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو سیکنڈ نمبر والا 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دو وظائف آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے نمبر والا وظیفہ یا حکیموں کا 11 بار، اور دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا قادر کا ملا کر 7 بار پڑھ لیا۔ 2 نمبر تک آپ نے وظائف پڑھ لی ہیں۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جلدی سے سمجھ لیں اس عمل کا کون سا آج کے دن پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ عمل آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو فوراً یاد بھی ہوگا، اور آپ لوگوں کا ایک مرتبہ کا عمل بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ لوگ دن بھر میں جتنی بار اس عمل کو کرنا چاہیں کر لیں، چاہیں تو ایک ہی بار کر لیں ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد، اور چاہیں تو 10 بار کر لیں، 50 بار کر لیں، 5 بار کر لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ آدھی منٹ سے بھی کم کا وقت کا یہ پورا ایک مرتبہ کا عمل ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا حکیموں کا 11 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ یا اللہ یا قادر کا ملا کر 7 بار پڑھ لیا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جلدی سے سمجھ لیں، اور میرے بھائیوں میری بہنوں مجھے اجازت دے دیں،
آخری وظیفہ کون سا ہے، آخری وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ، لیکن آج آپ کو اس عمل میں آخر نمبر پر اور تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ستارو کا۔ یا ستارو، یا ستارو، بالکل آسان وظیفہ، بالکل ایزی وظیفہ۔ اسی طرح آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا ستارو، یا ستارو، یا ستارو، یا ستارو، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں کاؤنٹ کر کے، زبانی کاؤنٹ کر لیں، براہ کرم کوانٹیٹی میں کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یا ستارو، یا ستارو، یا ستارو، اس طرح آپ کو یہ وظیفہ سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں، صرف اور صرف آپ کو یہ وظیفہ 19 مرتبہ، 19 مرتبہ، 20 میں ایک کم، 19 مرتبہ آپ کو آخر میں یہ وظیفہ یا ستارو کا پڑھنا ہے، اور 19 مرتبہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے فوراً اسی وقت ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں حاجتیں، مرادیں پوری ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا، اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ